السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ایک بار اسلامی فکر اور تاریخ کے عنوان پر جمع فرمایا، اور اللہ کے احسان و کرم سے اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق اللہ نے ہم سب کو جو موقع دیا، 8واں سال آج سے سلسلہ محاضرات کا اور لیکچر سیریز کا شروع ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں فکر اسلامی کا ارتقاء، ماضی حال اور آئندہ کی صورتحال اور نامور مسلم اور مفکرین، یہ عنوان انشاءاللہ اس سال ایسے موقع پر شروع کیا جا رہا ہے جبکہ ہندوستان کے نصاب تعلیم میں سے مسلم تاریخ اور مسلم مفکرین جنہوں نے ملک کی اور ملت کی خدمات کی ہیں، بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی تاریخ کو نکالنے کی فکریں ہو رہی ہیں۔ اہل حکومت اور اہل طاقت جو چاہیں کریں، لیکن جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے وہی تاریخ بناتی ہے، اور تاریخ تنہا تنہا اور انفرادی تاریخ نہیں بنتی۔ اکثر قوم کے عروج و زوال کی تاریخ میں اتحاد کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ عام طور پر تاریخ دو چیزوں سے یاد کی جاتی ہے، ایک تو کسی قوم میں سے کسی شخص نے بڑا کارنامہ انجام دیا تو وہ شخص تاریخ میں مشہور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے تاریخ بنتی ہے۔ دوسرا، کوئی قوم اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر اپنے آپ کو، اپنے وجود کو باقی رکھتی ہے، وہ قوم خود بخود تاریخ بن جاتی ہے۔ زندگی کے عام حالات اور روزمرہ معمولات، ڈیلی شیڈیول کی چیزیں تاریخ کا حصہ نہیں ہوا کرتے۔ وہ معاملات، وہ حالات، وہ شیڈیول جو عام مرحلوں سے ہٹ کر کے نئی روش اور نئی راہ بناتے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مشہور مورخ جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب علیہ الرحمہ تاریخ کو سمجھانے کے وقت میں ایک آسان اور سمپل سی مثال دیا کرتے تھے، اور مثال دیا کرتے تھے کہ ایک کتے نے انسان کو کاٹا، اسے تاریخ نہیں کہتے۔ ایک انسان نے کتے کو کاٹ لیا تو تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ واقعات جو عام روٹین سے اور روش سے ہٹ کر کے ہوں، وہ تاریخ کا حصہ ہوا کرتے۔ اور تاریخ کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ کلچر اور سویلائزیشن ہوتی۔ عام طور پر تہذیب اور تمدن کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کلچر اور سویلائزیشن کے نام سے آج ہم سب انگریزی زبان میں جانتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ انسان جن حالات میں جیتا ہے اسے 2 قدم آگے بڑھ کر کے نئے تقاضے اور نئی ریکوائرمنٹس کو اور نئی صورتحال کو جب سنبھالتا ہے تو نئی تہذیب، نیا کلچر وجود میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں فلاسفرز نے اور مورخین نے کافی لکھا ہے کہ تہذیب کیسے بنتی ہے، تہذیب کا عروج کیسے ہوتا ہے، تہذیب کیسے مر جاتی ہے۔ لیکن سب سے بہترین جو بات لکھی ہے وہ ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون نے لکھی، اور اسلامی نقطہ نظر سے جو سب سے اچھی بات ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ترقی کرنے کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ 4 سائڈس آف ڈیولپمنٹ جس کو کہہ لیا جائے، اس کو وہ اپنی خاص زبان میں ارتفاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ذرا اس لفظ کو ہم سمجھانا چاہیں گے۔ اس لفظ کو جتنا ہم اچھا سمجھیں گے، یہ عنوان ہمیں اچھا سمجھ میں آئے گا اور آگے مرحلہ آسان ہوگا۔ ارتفاق، ارتفاق الف را تا فا الف قاف، ارتفاق۔ اس کو اگر
انگریزی میں سمجھنا چاہیں تو ریکوائرمنٹس کے اعتبار سے ڈیولپمنٹ، آگے قدم بڑھانا، نئے تقاضوں کو تلاش کرنا، نئے چیلنجز کا جواب دینا اور نئے چیلنجز کے سامنے کھڑے ہونا۔ آپ لکھتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جو اکثر ہمارے لیکچر میں ریفرنسز میں آتی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی قوم تہذیب اور کلچر بناتی ہوئی پیک پر پہنچتی یعنی عروج پر پہنچتی ہے تو اس کے لیے 4 ارتفاقات کی ضرورت پڑتی ہے۔ ارتفاق اول کو کہا جائے آج کی زبان میں، جیسا کہ بعد میں بعض ایکسپرٹس نے، فلاسفرس نے اور سائیکولوجسٹ حضرات نے فزیولوجیکل نیڈس سے تعبیر کیا ہے۔ فزیکل نیڈ یا فزیولوجیکل نیڈس، اس کو ارتفاق اول کہا جاتا ہے۔ 4 انسانوں کو بٹھا دیجئے، ایک انسان کو ٹرائبل سے، ایسے ایریا سے لے کر کے آئیے جہاں پہ بھوک مری ہے، جہاں پہ کھانے کی محتاجی ہے کہ ہفتے ہفتے ہو جاتے ہیں، دانے نہیں ملتے اور وہ ایک دم نہایت بھوکا ہے۔ ایک لے کے آئیے ایک دم کلچرڈ ایریا سے جہاں پہ کھانے پینے کی سامانوں کی فراوانی ہے، 2 درمیان کے لے کر کے آئیے اور ان کے سامنے اچھی اچھی چیزوں کو رکھ دیجئے، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، لباس، فیشن کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون کس کی طرف پہلے لپکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو 2-3 دن یا ہفتے بھر سے بھوکا ہے، جس کو بڑی مشکلوں کے ساتھ 2 لقمہ روٹی بھی نہیں ملتی، اس کے سامنے آپ یہ تعارف کرائیں کہ یہ ریمنڈس کا کپڑا ہے جو 10,000 روپے میٹر کا ہے یا 12,000 روپے میٹر کا ہے، یا فلاں جگہ کا ریشم کا کپڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، تعارف کرائیں، اس پر نہیں جائے گا۔ باسی بریانی رکھ دیجئے تو اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی ضروریات کو جس کو زیادہ اہم سمجھتا ہے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، لہذا ترقی کی راہ پہ، تہذیب بنانے کی راہ میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی ضروریات پورا ہونا چاہیے۔ جسمانی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں کھانے پینے کے تقاضے سامنے آتے ہیں۔ جب کھانے پینے کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، انسان کے جسم میں 2 لقمہ کھانا، 2 گھونٹ پانی پہنچ جاتا ہے، تب انسان کو فوراً فکر لاحق ہوتی ہے کہ ایم آئی سیف، کیا میں محفوظ ہوں؟ اب اس کو سوچ شروع ہو جاتی ہے کہ برابر میرا لباس ہے یا نہیں، سایہ ہے یا نہیں، جانوروں سے میں محفوظ ہوں یا نہیں، گرمی سے میں محفوظ ہوں یا نہیں، یعنی سیفٹی نیڈ پیدا ہونے لگتی ہے۔ سیفٹی اور سیکیورٹی نیڈ جو پیدا ہوتی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ارتفاق دوم تک پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان اپنی بنیادی ضرورت سے 2 قدم آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے کے لیے آگے بڑھائے۔ جب اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہے اور سیف سمجھنے کے بعد شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد سوشل نیڈز پیدا ہونی شروع ہوتی، سوسائٹی اب سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ میں یہاں پر ہوں، میرا گھر اچھا ہے یا سامنے والے کا گھر اچھا ہے، میں زیادہ سیف ہوں یا وہ زیادہ سیف ہے، اس نے جو اچھا اختیار کر رکھا ہے تو میں اس سے اچھا اختیار کروں۔ یہیں سے آ کر کے اس کے اندر سوسائٹی کے اندر مکس ہونا، سوسائٹی کے اندر اپنی چلانا، اپنے آپ کو آگے دکھانا، اپنی کوالٹی کو دکھانا، یعنی جس کو کہا جائے افیلیشن نیڈس اس کے اندر پیدا ہوتی۔ ارتفاق ثالث آتا ہے، معاشرہ آتا ہے۔ اب معاشرہ جب آتا ہے تو اس جگہ پر آ کر کے 2 چیزیں انسان کے مزاج میں پیدا ہوتی جو تہذیب و تمدن کے لیے بڑا اہم عنصر رکھتی۔ ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ میری چلنی چاہیے سوسائٹی میں، مجھے ماننا چاہیے، میرے پیچھے لوگوں کو چلنا چاہیے، یعنی لیڈرشپ کا جذبہ اور قیادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری بات اچھی، میرا گھر اچھا، میری جگہ بڑی، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو فیلنگ اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، لیڈرشپ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ لیڈرشپ کا جذبہ آگے 2 طریقے سے سوسائٹی میں بڑھتا ہے، ایک ہے طاقت کی بنیاد پر، غلط ہتھ کنڈوں کی بنیاد پر، غلط طریقوں کی بنیاد پر، دوسرا خدمت کی بنیاد پر، لوگوں کے لیے قربانی دینے کی بنیاد پر، لوگوں کی مشکل اور مصیبتوں میں کھڑے ہو کر کے کام آنے کی بنیاد پر۔ یہ دونوں دھڑے آگے جا کر کے ارتفاق رابع تک یعنی 4تھے لیول تک جا کر کے پہنچتے ہیں، اور اس 4تھے لیول پر جا کر کے تہذیب و تمدن بنتا ہے۔ یہ دونوں دھڑے ہیں، دونوں جو شاخیں ہیں،
इनमें से जो गलत तरीका है, जिसको कहा जाता है परवर्शन की राह कहा जाता है, कजरवी की राह कहा जाता है, ये तारीख, ये तहजीब और ये तमद्दुन इंसानों को इंसानों से जोड़ती नहीं, जुदा करती है। और ये तारीख जीती भी है तो लाशों के ढेर पर जीतती है, और मरती है तो मरते मरते लाशों के ढेर पर अपनी कब्र तामीर करके जाती है। और तारीख ऐसी चीजों को महफूज रखती है ताकि इबरत और की दास्तान बने। जैसे मिसाल तारीख में मिल जाएगी वो कौमें जो ताकत की बलबूते पर आईं, तूफान की तरह से उठी, आंधी की तरह छा गई, और आन की आन में हजारों के सरों को जुदा करके अपनी शान और शौकत की बुनियाद पर अपने दरवाजों पर उनकी खोपड़ियों के महल तामीर कर दिए। लेकिन तारीख ने उनको उस पूरी की पूरी कौम के जुल्म और सितम की दास्तान को तो याद रखा, वो कौम खत्म हो गई। मंगोल और तातार की कौम कौन नहीं जानता कि मंगोल आंधी की तरह और तूफान की तरह उठे और आलम इस्लाम के एक बड़े हिस्से पर छा गए, और लाशों के ढेर के ऊपर अपनी तारीख को, अपनी तहजीब को उन्होंने डेवलप किया। और उनके लिए शान और शौकत सबसे बड़ी यही होती थी कि जिसके दरवाजे पर खोपड़ियों का जितना बड़ा महल है, जितना बड़ा मीनारा है, वो उतना बड़ा बहादुर समझा जाता है। और मरते मरते लाशों के ढेर के ऊपर अपनी कब्रें वो बना गए। तारीख में उनकी दास्तानें महफूज हो गई जुल्म और सितम की, लेकिन वो तारीख से मिट गए। उसके बरअक्स जिस कौम ने खिदमत को अख्तियार किया, जिस कौम ने तालीम को अख्तियार किया, जिस कौम ने लोगों के काम आने के जज्बे को अख्तियार किया, वो कौम भी तारीख का हिस्सा बनी, और आज तक कौम तारीख का हिस्सा भी बनी, और वो कौम भी तारीख बनाती चली गई। उम्मत मुस्लिमा का भी यही किरदार था। उम्मत मुस्लिमा ने भी खिदमत की बुनियाद पर तारीख के अंदर अपना मकाम पैदा किया था। जब तक वो खिदमत के मैदान में अपने आप को उन्होंने कुर्बानियां पेश करते रहे, वो तारीख का हिस्सा बने। जब खिदमत के मैदान से इत्तेहाद के साथ मुत्तहदा हटे तो तारीख से निकल गए, लेकिन दास्तानें मौजूद हैं। तो ये जो चारों स्टेप है, ये तहजीब और तमद्दुन बनाते हैं, इसी से फिक्रें बनती है, जिसको कल्चर कहा जाता है। उस कल्चर के वास्ते जो सबसे बड़ा बेस है वो है तालीम सबके लिए। जब सबके लिए तालीम सही वक्त पर सही तालीम पेश की जाती है तो सही फिक्रें वजूद में आती है। चाहे वो खाने पीने का निजाम हो, चाहे वो लीडरशिप का निजाम हो, चाहे वो सब्लिमेशन आगे बढ़ करके लोगों को आगे बढ़ाने का निजाम हो। ये कल्चर जहां पे डेवलप होता है तो ये कल्चर का जो सबसे मजबूत तरीन बेस है, वो मजबूत तरीन बेस तालीम हुआ करता है। और तालीम का निजाम जब मजबूत होता है तो तालीम की मजबूती फिक्रें बनाती है, और जिस कौम में मुफक्किरीन पैदा होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम उन्वान के ऊपर आ रहे हैं, मुफक्किरीन का, जिस कौम के अंदर सही तालीम होती है तो सही फिक्रें पैदा होती हैं, और सही फिक्रें सही मुफक्किरीन को जन्म देती हैं। और जिस कौम के अंदर थिंकर्स और मुफक्किरीन पैदा होते रहते हैं, वो कौम तारीख की दास्तान बनती रहती है। जिस कौम के अंदर मुफक्किरीन पैदा बंद हो जाते हैं, वो तारीख की दास्तान भी नहीं बन पाती। इस एतबार से हम हिंदुस्तान में इस्लामी फिक्र को देखें। इस्लामी फिक्र में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का दाखिला एक सही फिक्र के साथ हुआ, जिसकी तफसीलात पिछले साल के पूरे सीजन में आपके सामने आई, और खासतौर पर शुरू के जितने लेक्चर्स थे कि हिंदुस्तान के लोगों का अरब के साथ, मुसलमानों का अहले हिंद के साथ कितना मोहब्बत का राबता था, तिजारत का राबता था। मुसलमान सही फिक्रों के साथ आए और सही फिक्रों के साथ लेकर के हिंदुस्तान के अंदर अमन और अमान का गहवारा बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन सही फिक्रों के नतीजे में हर दौर में एक न एक मुफक्किर पैदा किया। उन मुफक्किरों की कुर्बानियों के नतीजे में हिंदुस्तान के अंदर अमन और अमान और इस्लाम का पैगाम फैलता रहा, और आज एक बड़ी तादाद, यानी जज़ीरे नुमाए हिंद में तीनों मुल्कों को मिला लिया जाए तो 50 से 55 करोड़ की एक तादाद मुसलमानों की पाई जाती। ये किसी हुकूमत या किसी हमले का शाखसाना नहीं था कि तैमूर आया, लूटा पाटा और चला गया, और इस तरह के मामलात हुए और बसा के चला गया और हुकूमतें होती रहीं। ये मुफक्किरों का किरदार रहा है, जिसके अंदर हम शुरू से लेकर के आखिर के दौर तक देखेंगे तो बड़े बड़े मुफक्किरीन के नाम तो हमको यूं ही नजर आ जाएंगे। एक तरफ अगर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नजर आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ हमें ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह नजर आ जाएंगे। मालाबार के साहिलों और अतराफ में कितने बुजुर्गों की कब्रें जो आराम कर रहे हैं वहां पे, वो नजर आ जाएंगे। हर तरफ इनकी मोहब्बत के पैगामात रहे हैं, जिन पैगामात के सबब
آج صحیح شکل میں اسلام موجود اور زندہ ہے. تہذیب اور ثقافت جو ڈیولپ ہوئی وہ تہذیب اور ثقافت صحیح فکروں کے ساتھ باقی رہی. لیکن جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ جب فکریں صحیح تعلیم ہونا بند ہو جاتی ہے تو صحیح فکریں بھی نکلنا بند ہو جاتی. جب صحیح فکریں نکلنا بند ہو جاتی ہیں تو مفکرین بھی پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں. بدلتے ہوئے حالات میں آزادی کے بعد سے اور خصوصاً 21ویں صدی کے اندر تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کا دور آیا اور اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر صحیح تعلیم کا جو نظم و نظام عمومی طور پر امت مسلمہ کے پاس نہیں رہا سوائے چند کالجز جس کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نمایاں مقام، اس کے علاوہ چند اور ادارے. ہر شہر اور ہر اسٹیٹ کے اندر ایسا نظام نہ رہنے کی وجہ سے، صحیح تعلیم بر وقت نہ ہونے کی وجہ سے صحیح فکریں نہیں آئیں اور صحیح فکریں جب نہیں آئیں تو اس کی وجہ سے اسلامی تہذیب اور مسلم تہذیب پر اتنا زبردست فرق پا کہ اب اس خالص اسلامی تہذیب کسی گھرانے میں تلاشنا ہے تو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے. حالانکہ ابھی بھی ان مفکروں کی محنتوں کے نتیجے میں وہ فکریں گھروں کے اندر، کتابوں کے اندر موجود ہے اور گھروں سے اس لیے نکل چکی ہے کہ زندگی سے نکلی ہے. زندگی سے اس لیے نکلی ہے کہ صحیح تعلیم نہیں تھی. اور صحیح تعلیم کا نظام جہاں پہ مسلمانوں نے قائم کیا وہاں فکریں واپس آ گئی اور جب قائم کر لیا جائے گا فکریں واپس آ جائیں گی. بس یہی خلاصہ ہے ہندوستان میں فکر اسلامی کا ارتقاء. ماضی میں کیا رہا ہے، موجودہ سچویشن کیا ہے، آئندہ کیا ہوگا. فکر صحیح ہو جائے گی تو پھر وہی رخ ہمارا صحیح ہو جائے گا صراط مستقیم کا. فکر صحیح نہیں ہوگی تو پھر ہمارا رخ بھی صحیح نہیں ہو پائے گا، چاہے اس کے لیے ہم کچھ بھی کوشش کر لیں، چاہے کتنی بھی محنت کر لیں. یہ تھا تمہیدی خیال. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ تمام کو کہ آپ تمام کی محبتوں سے اور آپ تمام کی شرکتوں سے ہم کامیاب ہو سکے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 7 سال مکمل کرنے کے بعد 8ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا محض فضل و انعام ہے کہ مستقل اور مسلسل بغیر ناغے کے، یعنی کہ کووڈ والے سال میں بھی ناغہ نہیں ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس سلسلے میں یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن، اس سے جڑے ہوئے تمام احباب، صدر، سیکرٹری اور اراکین، ان کا بھی بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دیا. اور جناب پروفیسر نور احمد خان صاحب، اللہ انہیں صحت و عافیت سے نوازے، انہوں نے جس بات کا خیال ظاہر کیا تھا کہ اسلامی تاریخ کا سلسلہ چلنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص عمل کے سبب نہ صرف یہ سلسلہ چلایا بلکہ اس سلسلے کے چلتے چلتے کتابیں بھی آتی رہیں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ جو خیال تھا اس پر کچھ عملی کام بھی ہوئے. تھوڑا سا مختصر ہم خاکہ اس کا بیان کرتے ہوئے کہ تاکہ آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ آپ جس چیز میں شرکت کر رہے ہیں اس میں عملی پہلو بھی سامنے آ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جب سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سلسلے کے شروع ہونے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد سے یہ خیال ہونے لگا تھا کہ یہ فکر نوجوانوں تک پہنچنا چاہیے. اور اس کے بارے میں تشویش یہ بار بار ہوتی رہتی تھی کہ نوجوان آتے نہیں ہیں، ان کو لانے کی فکر ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جب بات آئی کہ صحیح تعلیم ہوتی ہے تو صحیح فکر ہوتی ہے اور صحیح فکروں کی طرف بچے جاتے. تعلیم کا جب نظام صحیح نہیں تو صحیح فکروں کی طرف بچے نہیں جائیں گے. تو وہ بچے نہیں آ رہے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذریعہ اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ 2017 کے بعد اس پر کام شروع ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل جو جلد اول سے لے کر کے جلد 4 تک کتابیں آئیں. اس کے بعد جو رہنما نقوش نام کی کتاب آئی، اس رہنما نقوش کے اندر، جس کا انگلش ترجمہ گائیڈنگ پاتھ کے نام سے بھی موجود ہے، اس کے جو کنٹینٹس تھے نوجوانوں کو پڑھانے کے لیے الگ الگ ذریعے استعمال کیے گئے اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہر سال تقریباً 250 سے لے کر 300 نوجوان بچے اور بچیاں اس کے کنٹینٹ سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. اب یہ دائرہ پھیل بھی رہا ہے اور کئی جگہوں سے مطالبے آ رہے ہیں. ان کنٹینٹس کے مطابق جو ہے اس سلیبس میں چیزیں شامل کی جا رہی ہیں اور یہ ریفرنسز لیے جا رہے ہیں. اور ایک اور پہلو آیا جو پچھلے سال آپ لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا گیا تھا، شروع بھی کیا گیا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین کو یہاں جمع کیا جائے. وہ خواتین جو پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو پڑھاتی تھی یا صلاحیت رکھتی ہیں، ان کو لا کر کے ہوم اسکولنگ کے نام سے ان کی بنیادی تربیت کی جائے، اسلامی تربیت کی جائے اور اتنی تربیت کر دی جائے کہ گھروں میں بچوں کو وہ پڑھا سکے خود سے. الحمدللہ اس سلسلے میں ایک اورینٹیشن پروگرام کیا گیا جس میں 60 سے زیادہ ٹیچرز نے حصہ لیا. بڑا کامیاب پروگرام رہا. اس سال انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں سے مشورہ کریں گے اور اس مشورے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہیں گے. اسی میں سے ہوم اسکولنگ کا انٹروڈکشن کرایا گیا اور 29 خواتین نے ایڈمیشن لیا.
جس میں سے 22 مستقل طور پر 40 روز کا جو بنیادی کورس رمضان سے پہلے کا تھا انہوں نے مکمل کر لیا، اور رمضان تک ان کو عقائد اور ایمانیات اور کلمے اور اس کی حکمتوں سے لے کر کے ارکان اسلام تک، حج تک کا عنوان پورا کر دیا گیا۔ درمیان میں وقفہ تھا، اس وقفے میں ان کو 40 روزہ ایک پروجیکٹ دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے اندر ان کو کہا گیا کہ ہر خاتون اپنے طور پر کم از کم 10 بچوں کی انہی کنٹینٹس کی تفصیلات کی تربیت کرے، اور جب عید کے بعد ہم لوگ جمع ہوں گے تو ہر ٹیچر 3 بچوں کا کم از کم سلیکشن کر کے یہاں پہ لائے، اور ان بچوں کا ایک کمپٹیشن پروگرام بھی انشاءاللہ کیا جائے گا، اور ان بچوں کو تھوڑا گفٹ وغیرہ بھی دیا جائے گا، اور بچے جو پروگرام کریں گے اس میں وہی چیزیں کریں گے جو یہاں پڑھائی گئی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل 4 جون کو وہ پروگرام پرسوں 4 جون کو وہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ 35 بچے تیار ہو کے آ رہے ہیں، 22 خواتین تیار ہو چکی ہیں، اس میں سے 13 خواتین کو چیک بھی کیا گیا، الحمدللہ پڑھانے کے لیے قابل بھی ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے میسکو کی بچیوں کے لیے، اور 35 بچے آ رہے ہیں۔ 4 تاریخ کو 10 بجے سے لے کر کے ظہر تک کے پروگرام ہے۔ آپ اگر خالی ہو آپ بھی آ سکیں تو اچھا لگے گا کہ بچے کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اب ان بچوں کو دیکھا جائے گا، ان کے لیے فردر آگے کوشش کی جائے گی۔ ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے پہنچنے کا اور ان کے ماں باپ تک پہنچنے کا، اس طرح سے اسلامی نظام اور اسلامی فکر بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو الحمدللہ یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن کی طرف سے یہ جو پروگریس ہے اس میں آپ تمام کا تعاون شامل ہے، آپ کی ہمتیں اور آپ کی دعائیں بھی شامل ہیں، اور یہ اللہ کا خاص محض فضل و کرم ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہوئے یہ سامنے ایک پیچھے کی تلخیص سنتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اسلامی تاریخ اور افکار و دنیا پر اس کے اثرات کے سلسلے کا کامیاب 7 سال جو گزرا ہے، کیا گزرا ہے۔ آغاز ہوا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے، جب پہلا محاضرہ 28 اکتوبر 2016 کو ہوا تھا تو اس میں اس آیت کو خاص طور پر پیش کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، بہت سے حالات گزر چکے ہیں، بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا تھا۔ اس آیت اور اس طرح کی 2-3 آیتیں اور پیش کی گئی تھی جس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور قرآن کا ایک حصہ ہے۔ قرآن تاریخ کو عبرتوں اور نصیحتوں کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ عبرت حاصل ہو۔ جو قومیں برائیاں کر کے زمانے سے مٹ گئی، ان کی برائیاں تو یاد رہیں، انہوں نے جو ظلم کیے وہ تاریخ کی داستان تو بنے، لیکن وہ قومیں مٹ گئی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جن کے گھوڑے سڑک پہ قدم رکھ دے تو پورا علاقہ دہل جاتا تھا، آج وہ مٹیوں کے ڈھیر بن کر کے ختم ہو چکے، ان کے محلات سونے پڑے ہیں اور کوئی روندنے والا بھی موجود نہیں۔ ان کو دیکھیں، عبرت کی داستان ہے وہ۔ ان کو بھی دیکھیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی اور جو زمین میں چلے پھرے اللہ کے بندوں کے لیے کام آئے، تو انہوں نے ان کی قربانیاں، ان کے پھٹے حال کو زمانے نے نہیں دیکھا بلکہ ان کو قائد بنا دیا۔ آج تاریخ میں وہ زندہ ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس کیا تھا؟ کیا حکومت تھی پرتھوی راج کی طرف سے؟ نہ حکومت تھی، نہ شان، نہ شوکت، نہ قیادت، نہ سیادت، لیکن اللہ کے اس طرح کے بندے زمین میں بیٹھ گئے تو پھٹے حال ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرجع خلائق بنا دیا۔ اس عنوان سے آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے جب سلسلہ آگے بڑھایا تو ہمارا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 کی روشنی میں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھائیوں کو بڑھائیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں بڑھیں گی تو برائیاں خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی۔ زمانے کی داستانوں میں کہیں پر بھی کبھی بھی کسی بھی علاقے کے اندر 2% سے لے کر کے 20% اس سے زیادہ ظالم قوم نہیں جیا کرتی ہے۔ آپ تاریخ کی فلسفی کو اٹھا کر کے تجزیہ کر لیجئے، جب قوم 20% سے زیادہ ظلم و ستم والی ہو جائے کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، تو پھر وہ قوم لمٹ کراس کر دیتی ہے اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر 20% ہیٹ میسیجز پھیلا رہے ہیں، 20% اگر ظلم و ستم کی داستانیں لکھنے کے لیے ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ 80% کو بھول گئے تھے۔ آج بھی ملک کے اندر اگر نفرت کے پیغامات کو عام کرنے والوں کی اگر جماعت دیکھی جائے تو مٹھی بھر وہ جماعت ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے، جن سے ہم روزانہ آلو خریدتے ہیں، روزانہ تیل خریدتے ہیں، روزانہ دوائیں خریدتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، ہم خریدتے ہیں۔
اگر ہم اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پہ حسنات کو بڑھانے لگے تو یہ ظلم و ستم کی داستانیں چاہے فلموں کی شکلوں میں آ جائیں، چاہے وہ نیوز بنا بنا کر کے آ جائیں، چند دنوں کے مہمان ہوا کرتی ہیں، ختم ہو کر کے چلی جاتی ہیں۔ وَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتی ہے اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں زمین میں باقی رہتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا اسلامی تاریخ اور افکار سے کہ منفی مزاج سے مثبت کی طرف ہم چلیں، منفی مزاج سے مثبت کی طرف چلیں اور اچھائیوں کو پھیلانے والے بنیں۔ اس سلسلے میں جو ممکنہ راہیں ہیں فکر کی، تاریخ کی، وہ ہے تبدیلی تعلیم کی راہ سے۔ اور تعلیم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کالج بنایا جائے تبھی تعلیم ہو سکتی ہے، تعلیم کسی کو ایک اچھی بات کی تلقین کر دینا بھی تعلیم ہے، محبت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، جیسا کہ بات آئی کہ سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ایک بات بھی کہو لیکن اچھی طرح سے کہنا، یہ نہیں کہ ترشی کے ساتھ اور چلتے کیا بھائی عقل نہیں تمہیں اس طرح چلا جاتا ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ بھائی اس طرح چلا جاتا ہے، یہ تعلیم ہے، اسی کو تربیہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اتنی قدر کہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی نے ایک علم بھی سکھا دیا تو میں سو غلام ہوں، وہ مجھے چاہے تو بازار میں بیچ دے، میں بکنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو خاص طور پر تعلیم سے لگے ہوئے لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باب العلم قرار دیا تھا، علم کا دروازہ ہے وہ۔ ان کے کتنے اقوال ایسے ہیں جو آج زمانے کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال اخلاق میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو تبدیلی تعلیم کی ہی راہ سے آ سکتی، باقی کسی اور راہ سے نہیں آ سکتی۔ اسلامی فکر اور اسلامی تاریخ کے اس پورے سیزن اور پورے پہلوؤں کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ تبدیلی تعلیم کی راہ سے آنا چاہیے۔ اور تعلیم کی راہ کون سی ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسندیدہ بنایا ہے، جس کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سینوں میں بھر دیا۔ اللہ کی طرف سے وہی قلب مبارک پہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تربیت فرمایا، اس وحی کو عمل کے ذریعے سے ڈیکوڈ کیا، سنت اور سیرت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سیرت و سنت کو صحابہ کرام کے سینوں میں اتار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، اور صحابہ نے سینوں سے نکال کر کے سفینوں تک پہنچا دیا اسے۔ سفینہ کا مطلب شپ، یعنی وہ جہاں جہاں گئے وہاں وہاں ان اخلاق اور کردار کو پھیلایا، اور وہ اخلاق اور کردار کیا تھے؟ ایمان اور یقین سب سے اہم چیز تھی۔ سب سے پہلے بنیادی عنصر کا تھا ایمان اور یقین، اللہ پر یقین، اور اللہ پر یقین اس طرح سے رہا کرتا تھا کہ اللہ پر یقین کرنے والے جب پہنچتے ہیں اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو قائد ہمت کے ساتھ نکلتا ہے اور جنگل کے سامنے جا کے آواز دیتا ہے کہ اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، کہ آج رات تم میزبانی نہیں کرو گے؟ یہ فیکٹ اور یہ حقیقت تاریخ نے لکھا کہ جنگل کے جانوروں نے اپنا جنگل خالی کر دیا، کہ شیر اور چیتے اپنے منہ میں بچے دبائے نکل گئے، اور اطمینان کے ساتھ لشکر اسلام نے وہاں آرام کیا۔ ایران پر جب پہنچے مسلمان اور وہاں پہ پل توڑ دیا گیا اور پھاٹے مارتا ہوا دریا سامنے تھا، تو اللہ کے بندوں کو اللہ پر ایمان و یقین اتنا تھا کہ ہم نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، جب ہم اللہ کے کام کے لیے آئے تو ہم ڈرے کیوں؟ اور گھوڑے دوڑا دیے، ڈال دیے، اور ایک لوٹا گرا، ایک لوٹا پانی میں گرا اور اسے بھی پانی نے واپس کر دیا، وہ بھی ڈوب نہیں سکا۔ یہ ایمان و یقین کی کیفیت تھی جو تعلیم کی سب سے اولین راہ ہے، اور تعلیم کی اولین راہ کے بعد جو سب سے بڑا مرجع اور ریفرنس ہے وہ اللہ کی کتاب بک آف اللہ، کیونکہ اس سے جب تک غور و فکر کیا جائے گا، اس سے تعلیم کی راہ نکلتی جائے گی، اس سے ہٹ کر کے جو بھی کریکولم بنے گا وہ کہیں سے کہیں لے کر کے چلا جائے گا، تاریخ کچھ کا کچھ آ جائے گی۔ اور اللہ کی کتاب جو سب سے بڑی تعلیم دیتی ہے وہ لوگوں کے کام آنے کا فریضہ ہے، سروس فار ادرس، لوگوں کے لیے کام آؤ۔ جیسا کہ اکبر الہ آبادی کا جہاں مشہور شعر ہے کہ امجد حیدرآبادی کا مشہور شعر ہے کہ انسان ہو تو انسانوں کے کام آؤ، ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ۔ اکبر الہ آبادی کا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے پینشن ہوئی مر گئے۔ یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ ہم چاہتے تو کن کہتے فیکون ہو جاتا۔ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے ذریعے سے پیدا کیا، کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایک سسٹم سے بنایا، ایک سسٹم سے بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنانا تھا تو فرشتوں سے مٹی کو منگایا،
उस मिट्टी को गूंधा अल्लाह ने, उसके अंदर हवा, पानी, आग, सारा का सारा मिजाज बनाया गया, और उसको सिस्टम के साथ बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फनफखना फीही मिन रूहिना, अपनी रूह में से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म में फूंका, और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत को एक सिस्टम दे दिया। और ये बात कुरान भी बताता है कि जो इस सिस्टम के ऊपर काबू हासिल करेगा, मेहनत लगेगी, जो मेहनत करेगा अल्लाह उसे अता फरमा देंगे। सूरह बनी इसराइल का मुताला कर लेना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मिलती है, और अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मतलब कुरान की तशरीह से मिलती है, वो ये मिलती है कि लोगों के काम आओ। और चौथी चीज अखलाक और तालीम। लोगों का काम वही आ सकता है जिसके पास अखलाक होगा, जिसके पास तालीम होगी, जिसके पास किरदार होगा। और जिस कौम के पास तालीम होगी, अखलाक होगा, वही इकोनॉमिकल जस्टिस पर जी सकती है। थियोरिटिकल तो हमारे यहां भी बड़ा खूबसूरत निजाम है, ज़कात का, फितरे का, सदकात का, कुर्बानी का, लेकिन अमली तौर पर ये किरदार दबता चला जा रहा है, सेक्टर में बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उमूमी फायदा नहीं हो रहा है। फिर भी इस निजाम ने बहुत कुछ उम्मत को संभाल रखा है। और जिस कौम के अंदर अखलाक और तालीम और किताबुल्लाह और ईमान यकीन रहता है, वो कौम अपनी नहीं चलाती, मुशावरत वाले कंसल्टिंग सिस्टम में आ जाती है, हर मामले में मशवरा। और अल्लाह तबारक व तआला इनकी तारीफ करता है, वकान अल अम्र शूरा बैनहुम, कि उनका मामला यह था कि आपस में मशवरा किया करते थे। तो तब्दीली तालीम की राह से अगर होना है तो यही करिकुलम में यही है, और इसी चीज को रोजे अव्वल से यहां पे बार बार पेश किया जा रहा है कि हम इस पर गौर करें, इस पर समझें। और अगर एक मर्तबा ये बात समझ में आ गई तो फिर ये इन किरदार में से कहीं ना कहीं हमारा किरदार नजर आने लगेगा कि या तो इस्लामी निजाम तालीम बनाने की हम फिक्र करेंगे, और इस्लामी निजाम तालीम बनेगा तो कोई ना कोई इदारा वजूद में आएगा। इदारे का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम से डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंसान बना ले। एक शख्स को भी अगर काउंसलिंग करके सही वक्त पे सही राह दिखा रहा है तो भी एक इदारा ही है। एक बड़ी नुक्ते वाली बात है, पॉइंट वाली बात है, उस पर गौर कीजिएगा। आपने सुना होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अंबिया अपनी अपनी उम्मतों के साथ आएंगे। जब नबी आएंगे तो उनके साथ उम्मत होगी। किसी नबी के साथ कोई अकेला भी आएगा, किसी के साथ एक होगा, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 1000 होंगे, किसी के पास लाखों होंगे। साथ साथ में आएंगे, आगे आगे नबी, वो उम्मत भी आएगी। एक और उसी से जोड़िए नुक्ता। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवरसु दीनारा वला दिरहमन इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। अहले इल्म, अल उलमा जब कहा जाए तो फौरन उसका तर्जुमा अहले इल्म करना चाहिए। अहले इल्म का मतलब वो नॉलेजेबल पर्सन जो अपने इल्म से दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जो अपने इल्म से अल्लाह की बंदगी को फरोग दे रहे हैं। अहले इल्म नबियों के वारिस हैं। तमाम अहले इल्म, चाहे उन्होंने मदरसे से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, काज में लगे हुए। अगर मदरसे से पढ़ा हुआ शख्स उस काम में लगा हुआ नहीं है तो महज डिग्री की बुनियाद पर नबी का वारिस कहलाने का हकदार नहीं है। एक शख्स जिसने कॉलेज में पढ़ा या उसे कहीं मौका नहीं मिला, लेकिन उसके जहन में अल्लाह ने सलाहियत दी कि अपनी भोली और अपनी अच्छी बातों से दो लोगों को रहनुमाई देता है, बेटा इस रास्ते से मत जाना, वहां कांटे में गया था, तकलीफ हुई थी, और मैं बताता हूं किस रास्ते से जाना चाहिए। यह भी तालीम है। टूटे हुए दिलों के साथ बैठ करके हिम्मत दिलाता है, हिम्मत मत हारो, अल्लाह पर यकीन रखो, यह भी तालीम है। और इस तालीम को देने वाला अहले इल्म है। तमाम अहले इल्म नबियों के वारिस हैं, और नबियों की विरासत दीनार और दिरहम, रुपया पैसा नहीं होता। नबियों की विरासत इल्म हुआ करती है, और जो इस इल्म को हासिल कर ले वो नबूवत की विरासत में से हिस्सा पा गया। तो जब नबूवत की विरासत, नबी का वारिस अहले इल्म है, तो कोई अहले इल्म, कोई आप में से कोई भी, अल्लाह हम सबको इस्तेमाल करे, अगर हम में से एक आदमी भी तय कर ले कि मैं एक हफ्ते में किसी न किसी को एक अच्छी बात बता करके अच्छी राह पे ले जाऊंगा, अच्छी बात अच्छी तरह से बता करके अच्छी राह पे ले जाऊंगा, और एक बंदे को भी वो सही राह दिखा देता है, तो गोया उसने एक इदारा बना दिया। इदारा साजी यही से शुरू होती। मुमकिन है कि वो बंदा, वो बच्चा अगर आगे बढ़ करके हो सकता वो खुद इदारा बना दे। वो तो इस्लामी निजाम तालीम को कायम करने के लिए अल्लाह ने इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। अगर निजाम तालीम तब्दील किया जा रहा है तो हमारे पास इनफरादी मेहनतें बाकी हैं कि अगर उन पर मेहनत कर ली जाए तो कल
30 साल 40 साल 50 साल के बाद कोई नहीं जानता कि हालात क्या होंगे। अल्लाह को मालूम है, इसके अलावा किसी को नहीं मालूम है, लाख कोई दावे कर ले। तो पहली चीज हमारे सामने आनी चाहिए इदारा साजी। हर फर्द जब अल्लाह का नुमाइंदा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर फर्द को, हर मुसलमान को खैर उम्मत का लक़ब तो दिया है ना अल्लाह ने। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा में, वो खलीफा अल्लाह का तो है ना। अगर एक शख्स के लिए भी वो तय कर लेता है, चाहे उसका बेटा बेटी ही क्यों ना हो, वो भी तो शख्स ही है, उसके लिए भी अगर वो मेहनत कर देता है तो इदारा साजी का काम वो कर रहा है। दूसरी चीज इस्लामी ज़हन साजी अपनी करने के लिए और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए फ़हम कुरान सेंटर। अब फ़हम कुरान सेंटर भी दो तरह का हो सकता है। एक तो बाकायदा मरकज, जैसे यहां पर मौलाना साबिर शमीम साहब दामद बरकातुहुम के मुहाजरात होते हैं, दर्स होता है, 20 लोग, हालांकि हजारों की तादाद में आना चाहिए लोगों को, और जो लोग आते हैं उस अहमियत को जानते हैं कि हजरत का अंदाज और मिजाज कितना जबरदस्त है, कितना उससे फायदा होता है। काश इसको इतना ही हम समझ गए तो जिस तरह से मोहब्बतों से हम 2-4 लोगों को लेके पिकनिक पर, और क्या सोकाल्ड आजकल एक नया तरीका चला है, वो ब्रेकफास्ट जर्नी, और नाश्ते के लिए अक्सर फोटो आती रहती है, चंद दोस्त मिल गए और जाकर के नाश्ता कर रहे हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है भाई, दोस्तों से मिलना मिलाना, मोहब्बत से बैठकर कहीं सुकून से खाना। अरे ये कर रहे हैं तो महीने में एक बार इसी तरह का निजाम यहां बना ले 10 दोस्तों के, चलो भाई आज दर्स सुनेंगे और जाकर कहीं खा करके आएंगे। हो सकता है कोई आगे बढ़ के इदारा बना दे। एक तो ये है कि इस तरह के सेंटर हमारे गली गली में बन जाने चाहिए। दूसरा ये है कि नहीं हो पा रहा है तो हम खुद कहीं ना कहीं से जुड़ जाए, हम खुद कहीं ना कहीं से जुड़ जाए। और आजकल तो ऑनलाइन में इंसान जुड़ सकता है, लेकिन जरूरी है, हर मुसलमान के लिए इस वक्त सख्त तरीन जरूरत है कि अगर अब कुरान से मुसलमान नहीं जुड़ा तो आइंदा जुड़ भी नहीं पाएगा वो। इसलिए कि कोविड के बाद का जो गैप है वो अब नजर आने लगा है। आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पर बार बार इस तरह के अल्फाज उलमा भी और हमने भी कई मरतबा लफ्ज इस्तेमाल किया कि इस दौरान में कई मदारिस ऐसे हैं जिनका 0 ईयर जा रहा है। अब 0 ईयर जा रहा है और मदारिस की हालत खस्ता हो चुकी थी, बहुत मुश्किलात थी। मदारिस में दाखिल होने वालों की हालात भी बड़े खस्ता हो रहे थे, और मदारिस के पास न सरमाया था, न अफराद थे, न उतनी सलाहियत मौजूद थी कि नए नए कोर्सेज उसके अंदर शामिल करें। कोविड के बाद 2 साल का जो अरसा गुजरा, इन मुश्किलात को मदारिस ने संभालने की तो कोशिश किया, लेकिन कई मदारिस नहीं संभाल सके, हजारों की तादाद में बंद हो गए। अफराद वहां पे दाखिल नहीं हो रहे हैं। उस पर यह हुआ कि कुछ मुखलिसीन उठे और मदारिस की कसमपुरसी पर तरस खाया और वहां के हुफ्फाज को निकाल करके मॉडर्न एजुकेशन में लाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फिक्र करना शुरू किया। अल्लाह उनके इखलास अमल को कबूल करे और उन हुफ्फाज को भी सलाहियत दे कि अपने सरमाए को वो बचाए रखे। लेकिन नुकसान क्या होगा कि अगर अभी हम में से हर फर्द ने कुरान से जुड़ना नहीं शुरू किया तो कल मदारिस से निकलने वाले ही ये लोग कुरान से जुड़ने वाले थे। कितने लोग मिल जाएंगे जो मदारिस से नहीं पढ़े हैं लेकिन कुरान समझते हैं। आपको एक डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब मिल जाएंगे, इसी तरह से नोमान मक्की मिल जाएंगे, आप उंगलियों पर गिने तो 10-12, लेकिन कम से कम मदरसे का पढ़ा हुआ मुअक्कर हर आलिम कुरान के बारे में आपको बता सकता है। तो आज भी यह सरमाया उलमा के पास मौजूद है। कल को अगर ये नहीं रहेंगे तो आप किसके पास जाएंगे, आपके बच्चे किसके पास जाएंगे। और अल्लाह ताला ने जब कहा है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने तो कुरान सूरह कमर पढ़ी, अल्लाह ने दोहरा करके कहा है। अल्लाह कुरान में बात दोहराते इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती है। हमने आसान कर दिया है, फिर भी है कोई याद करने वाला। जरूरी नहीं कि पहले ही दिन बैठे और हुरूफ़े मुक़त्तआत पर अपनी राय देने लगे। ये जरूरी नहीं है कि जो है सुलासा अरबा के ऊपर हम राय देने लगे। वो तो बहुत कम आयतें हैं, अक्सर आयतें मुहक्कमात हैं, सादी सी हैं, सिंपल सी हैं, थोड़ी सी मेहनत से हमारा जहन बन जाता है। तो दूसरी चीज राय अमल की बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, जब इस पर हम कदम रख देंगे तो ये कोचिंग और काउंसलिंग का मिजाज हमारे अंदर आएगा। आज भी खुतबा भी आज उसी उन्वान पे हुआ, आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो सुनिएगा, ये पॉइंट तफसील के साथ खुतबे पे डिस्कस हो गया है। आज हमारे शहर के अंदर, मैसूर शहर के अंदर ही देख लिया जाए तो एक तो मुस्लिम अच्छी क्वालिटी के असातिज़ा बहुत कम है, दूसरे हमारे पास कोचेस और ट्रेनर्स उससे भी कम है, तीसरे काउंसलिंग करने वाले जो साइकोलॉजी भी जानने वाले हैं वो तादाद नहीं है। शायद कह सकते हैं, इसलिए कि दावा नहीं करना चाहिए कि मालूमात इंसान की बहुत कम होती है, शायद नहीं है। और दूसरी कौमों के पास कोई ना कोई मौजूद है। हमारे बच्चे जो 5वीं से
आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये समझते हैं आम तौर पर कि हमें 10वीं क्लास में बच्चे आ गए तो उनके लिए कुछ करना है, 11वीं में आ गए, अरे वो तो एक लिमिट में आ गए, जहन बन चुका, बड़ी मुश्किल होती है वहां पे संभालने में। बच्चियां 5वीं क्लास में आ गई तो 5वीं क्लास के बाद उनकी फिजिकल हार्मोनल चेंजेस का जमाना आ जाता है, और उन चेंजेस के अंदर उनके ख्यालात कैसे कैसे तब्दील होते हैं। ऐसे वक्त में हमारे पास कोई सेंटर होता, हमारे पास यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर है लेकिन अफराद नहीं है। हम लोगों की जो सलाहियत है वो अपना कर रहे हैं, इसके बाद की सलाहियत नहीं है कि इस तरह के मामलात कर सके। आपके पास सलाहियत है, आपके घर की औरतों के पास सलाहियत है, आपके जानने वालों में सलाहियत है, आइए जरा हाथ से हाथ जोड़िए, यहीं पे करते। इस साल आप ज़हन में रखिए, अगले हफ्ते एक हम लोग डिस्कशन वाला उन्वान अगले सेशन में बना लेंगे, आप जरा नजर दौड़ा के आइएगा। आप एसोसिएट मेंबर बन जाइए, हर फर्द मेंबर है, आप मेंबर हैं। अगर आप समझते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, या मेरे घर में कोई है, या मेरे रिश्तेदार में कोई है, बेंगलोर शहर में यहां वहां कोई है, तो सोच चाहिए, चलिए कोचिंग और काउंसलिंग के लिए इस तरह के इंतजाम करें कि 5वीं से 7वीं के दरमियान में बच्चे बच्चियों के लिए काउंसलिंग उनके माँ बाप के जहन में बात डाल दी जाए कि देखिए ये बच्ची अगर आगे पहुंचेगी तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर ये सिम्टम दिखे तो आप ये राब्ता कीजिएगा, अगर ये सिम्टम दिखे तो ये राब्ता कीजिएगा। इतना भी हो गया तो हम 50 बच्चों को संभाल सकते हैं। 7वीं के बाद से जहन पुख्ता होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले जमाने की जो रफ्तार थी उस रफ्तार के एतबार से 14 साल के बाद बच्चा सोचने के लायक होता था। माँ बाप कहते थे कि हाँ अब ठीक है, बाहर जाने के लायक है। अब 4 साल के अंदर वो मिजाज पैदा हो जाता है। तो हमको उस रफ्तार के साथ हमें समझना है। तो ये बहुत अहम उन्वान है जिस पर आप गौर कीजिएगा, अगले सेशन में आपके साथ हम इंशाअल्लाह मुज़ाकरा करेंगे। चौथी चीज है तरबियत खवातीन, मुस्तकबिल की तालीम की तामीर होती है, जिसमें हम होम स्कूलिंग का तारुफ अभी आपके सामने करा चुके कि एक मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है, आगे भी कॉपी होगी। इन 22 टीचर्स का इंशाअल्लाह एडवांस लेवल दिसंबर की 31 को पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा बैच यहां शुरू करने की फिक्र होगी, और इन तमाम को काम में कहीं ना कहीं लगाया जाएगा ताकि हमारी ये हैंड्स बने इंशाअल्लाह। तो और माशाअल्लाह ये तरबियत हासिल भी कर रही हैं। कभी भी आपको अगर ये शौक हो कि देखें क्या कर रही हैं, तो पीर और मंगल को असर बाद आ जाइए, यहाँ पे आपके बैठने का किनारे का नज्म कर दिया जाएगा, और आप देखिए कि कैसे इनकी ट्रेनिंग हो रही है और ये कैसे उसको ले रही है और कैसे उसको रिप्लाई कर रही है। पीर और मंगल को अब एडवांस ट्रेनिंग उनकी शुरू हो जाएगी, जिसमें हुकूकुल इबाद है, एहसानियात, जिस पर इंशाअल्लाह रहनुमा नुकूश जिल्दोम तैयार हो रही है। दुआ फरमाएं कि दिसंबर तक वो आपके हाथों में हो जाए। इसके अलावा और भी चीजें, जुड़ी हुई चीजें आ रही हैं। तो तरबियत खवातीन, फिर हालात पे नजर और माशरती खिदमात, ये वो चीजें हैं जो असलन राह अमल है तारीख बनाने वाली कौमों के, और हमको इस पर आना है और अपना किरदार इसमें तलाश करके उसका पार्ट लेना है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और सूरह माइदा की आयत कि भलाई और तकवा का जो भी काम है उसमें साथ दे दो, और जो भी इस्म और उद्वान, दुश्मनी, नफरत, बुग़्ज़, फितना, उससे दूर हो जाओ, उसका साथ मत देना। तो जो भी काम अल्लाह के बंदों के लिए साथ दे दो, अल्लाह से जोड़ने वाला है, साथ दे दो। तो इसमें हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फजल किया। उस फजल से आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसी ख्याल को कि फिर से हम खोई हुई तारीख को किसी न किसी नुक्ते नजर से हम सामने ला लें। 2016 से ये सफर शुरू हुआ था, जिसमें इस्लामी तारीख और अफकार और दुनिया पर उसके असरात को सामने रखते हुए आगाज इसी प्रेजेंटेशन से, इसी स्लाइड से किया गया था। और उस साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का दौर पूरा कर लिया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी तारीख सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं शुरू होती है। इस्लाम शुरू होता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, इस्लाम मुकम्मल होता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वह आखिरी नबी, और ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी बन गई। 2017 में जो उन्वान शुरू हुआ इस्लामी तारीख और अफ्कार के जो सरखेल, यानी सबसे फ्रंटियर्स जो थे, वो सहाबे कराम थे, और खिलाफत राशिदा ने इस किरदार को कैसे अंजाम दिया। खिलाफत राशिदा के उन्वान पर किताब भी आई और ये उन्वान भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। उसके बाद 2018 में जो सेशन शुरू हुआ, उसके लिए तालीम सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल के उन्वान पर तालीम का निजाम हुजूर के जमाने में क्या था, सहाबा के जमाने में क्या था, उसमें कैसा सिलेबस और करिकुलम बनता है, और उसी साल दौरे बनु उमैया पूरा किया गया। फिर उसके बाद जब तालीम सीनों से निकल करके सफीनों में पहुंची, तो सफीने में बैठ करके तारिक इब्न ज़ियाद उंदुलुस के मैदान में पहुंचे, और उंदुलुस में जाकर के उन्होंने शानदार हुकूमत कायम की जो 700 साल से जायद कायम रही। और 2019 में यह उन्वान शुरू किया गया, जिसमें
تاریخ ابن زیاد کے بعد سے بنو امیہ کی حکومت اسپین میں جو قائم ہوئی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو دور رہا اس کو بھی دکھایا گیا، اس کے بعد ڈکلائن کیوں ہوا، زوال کیوں ہوا، اس کو دکھایا گیا. اور 2019 جب ختم ہوا اور مارچ میں یہ عنوان جیسے ہی مکمل ہوا 2020 آ گیا، اور اسی وقت کووڈ نے دنیا کو گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا. کووڈ پہلی لہر جب مکمل ہونے کے قریب آئی، نومبر کا وقت آ چکا تھا، اس وقت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی گستاخیاں ہو رہی تھی، فرانس کے واقعات بھی پیش آ رہے تھے، اس پر میڈیا پر بحثیں چھڑی ہوئی تھی. تو یونیورسل گائیڈنس سینٹر نے یہ طے کیا کہ یہ وقت تھوڑا سا بچا ہے، اس میں مہینے میں 2 مرتبہ لیکچر کے بجائے مہینے میں 4 مرتبہ کر لیا جائے، اور درمیان میں سیرت فہمی کی اہمیت اور ضرورت پر لیکچر کر لیا جائے. اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا، سیرت فہمی پر کتاب بھی آئی، اور الحمدللہ اس کا یہ سیرت فہمی کا درس جاری ہے. اور شوق والوں کو اللہ نے ایسا جوڑا ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن یہ درس ہمارا ہوتا ہے، آن لائن ہوتا ہے، اور آج کل فجر کی نماز سے پہلے ہو رہا ہے، 5 سے لے کر کے 5:40 تک ہو رہا ہے. اسی لیے جمعرات کو کبھی ہم صدیق نگر کے محلے کی مسجد میں نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو جڑنے والے لوگ ہیں وہ بنگال اور آسام اور منی پور سے ہیں، اور وہاں فجر کی نماز 5:40 پر ہو جائے 4:40 پر ہو جاتی ہے، اور 5 بجے وہ لوگ جوڑتے ہیں. تو تھوڑا بھی وقت کی دشواری ہو رہی ہے. اللہ کا فضل یہی سے شروعات ہوئی تھی اور یہ بات وہاں تک پہنچ رہی ہے. اس میں آپ کا بھی کردار ہے کہ آپ نے اس میں ساتھ بھی دیا تھا، کتاب بھی آئی تھی، کتابیں بھی ان تک پہنچ چکی ہیں. تو 2020 میں سیرت فہمی پر بات آئی، اور جس وقت یہ 2019 میں داستان آئی تھی، خاص طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ کس طرح سے اپنے ہاتھوں سے اپنے نشیمن کو ہم نے پھونکا ہے. اور کوئی بڑی وجہ نہیں، صرف کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت دلوں کے اندر آ جائے گی تو موت کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور جس دن یہ آ جائے گی تو بڑی بڑی حکومتوں کے باوجود بھی تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے. اور یہی ہوا کہ 1492 کے اندر پوری 750 سالہ کی عظیم الشان تاریخ مٹ گئی کہ ابو عبداللہ روتا ہوا رخصت ہوا، اور اس کی ماں نے بھی اسے ڈانٹا کہ جب تو مردوں کی طرح سے اندلس کو اور قرطبہ کو بچا نہیں سکا تو اب عورتوں کی طرح سے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ داستان ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ جہاں جہاں انتشار ہوا اس کا نقصان ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو آگے کا دور رہا 2021 اور 22 کا، یہ خاص طور پر صلیبی جنگوں سے قلم کی جنگ کا رہا، اور اسی طرح سے عالم اسلام پر منگولی یلغار. پھر صلیبی جنگوں میں عالم اسلام کی حفاظت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا کردار تھا، اور خلافت عثمانیہ 3 بر اعظموں کے سلطان تھے، اور اس کو بہت اچھی طرح پیش بھی کیا گیا، پورا موقع ملا. اور اسلامی تاریخ کی جو 4تھی جلد آئی داستان عروج زوال کے نام سے آئی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے بڑی قبولیت حاصل ہوئی، اور اس کے نسخے ختم ہو گئے. تقریباً کچھ نسخے رکھوا رکھے ہیں ہم نے، اور کئی جگہوں پر اس کی وجہ سے ہمیں پہچانا گیا. ایک موقع پر لکھنؤ میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں پہنچنے کی سعادت ملی، اور وہاں پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میرا نام لیا انہوں نے اپنے ساتھ چلنے والوں کے، تو فوراً انہوں نے کہا عازق صاحب داستان عروج زوال والے. تو خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو وہاں تک پہنچایا ہے، کیونکہ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر تینوں زوال کی داستانوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر اس کے کازز کو بیان کیا گیا ہے. آپ کے پاس وہ کتاب ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، اور آپ دوسروں تک لے پہنچایا بھی آپ نے ہوگا. اور پچھلے سال الحمدللہ ہمارا شروع ہوا، ہندوستان کی تاریخ کا عنوان شروع ہوا، اور ہندوستان کی تاریخ میں ہم سب نے 1948 تک کا عنوان مکمل کر لیا تھا. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سامنے اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ پہلو ہے مسلم مفکرین کی تاریخ. اور مسلم مفکرین کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک پہلو اور چھوٹا ہوا ہے، وہ ہے جنوبی ہندوستان کی تاریخ. یہ جنوبی ہندوستان کی تاریخ عام طور پر اتنی زیادہ شہرت نہیں پا سکی، جبکہ اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کے استحکام میں بڑا ان کا کردار رہا ہے. گرچہ شمالی ہند کے مقابلے میں بعد میں یہاں ریاست قائم ہوئی، تھوڑے بعد میں محمد تغلق کے زمانے میں قائم ہوئی. بہمنی دور حکومت پہلا منظم حاکمانہ دور یہاں کا رہا. تو بہمنی دور حکومت جس میں علاؤدین حسن گنگو بہمنی، جس نے محمد تغلق کے زمانے میں یہاں پہ حکومت قائم کی، بڑا کردار رہا. پھر اس کے بعد قطب شاہی دور، پھر نظام شاہی دور. ان تینوں ادوار کو دیکھا جائے تو ان تینوں ادوار نے بھی اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت میں بڑا کردار ادا کیا ہے. بلکہ صحیح طریقے سے ادب کا جائزہ لیا جائے تو آج ہماری اس میٹھی زبان اردو کو دیا ہے انہوں نے.
اردو کی شکل جو بننی شروع ہوئی وہ یہیں سے بننی شروع ہوئی، اور یہاں پہ ہزاروں صوفیاء کرام اور علماء کرام مدفون ہیں اور بڑے بڑے کردار ہیں. یعنی دیکھا جائے تو بادشاہوں کے اندر، مسلم بادشاہوں کے اندر اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو شاید غلط نہ ہو، ممکن ہے لیکن شاید غلط نہ ہو کہ بادشاہوں کے اندر محمد قلی قطب شاہ سے بڑھ کر کے صاحب دیوان شاعر کوئی نہیں تھا. فارسی میں اس کی 4000 سے زیادہ اشعار اس کے دیوان میں پائے جاتے. محمد قلی قطب شاہ ان کے دربار کے اندر بڑے بڑے شاعر، یہ ملا وجہی، نصرتی، یہ سارے کے سارے جو اشعار اور جو اس وقت کی داستانیں، اور پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ اور ان کے پند و نسائی اسی دکنی زبان کے ہیں. تو یہ بڑا کردار ہے، اور اتنی کم معلومات ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کہ اپنی خود مثال ہم دینا چاہیں گے کہ جس وقت ہم دارالعلوم 2002 میں پہنچے، 21 سال کی ہماری عمر تھی، ہم فضیلت کر چکے تھے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے، عالمیت اور فضیلت کر چکے تھے، اور قرآن کا عنوان خاص عنوان ہمارا تھا. جب دارالعلوم میں سلیبس جو تھا اس کی کاپی انگلش میں دی گئی، تو انگلش کی کاپی جب دی گئی تو اس وقت ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹرانسلیشن کر لو. تھوڑا سا ہم ندوے میں کمپیوٹر ہے تو ہم تھوڑا سا سیکھ کر کے آئے تھے، تو اردو ہم جانتے تھے کمپوز کرنا، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کا ٹرانسلیشن کر کے اس کو کمپوز کر دو. تو اس تاریخ میں پروفیسر بی شیخ علی صاحب نے ہسٹری کا سلیبس بنایا تھا. ہسٹری کے سلیبس میں بہمنی پیریڈ لکھا ہوا تھا، ہم نے اس کو کاٹ کر کے برہمنی پیریڈ کر دیا. ہم کا برہمنی پیریڈ، بہمنی کون سا لفظ ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ جب کریکشن کرنے کے لیے ان کا کس نے کیا، کام نے کیا، کب برہمنی دور ہوتا ہے، بہمنی دور ہی نہیں کوئی ہوتا ہے. یعنی ہمیں اتنا تک نہیں معلوم تھا کہ بہمن نام کا کوئی بادشاہ بھی ہے، کوئی دور بھی ہے. تو جب اس طرح جہاں پر کہ ندوے میں جب کی باقاعدہ تاریخ کا مطالعہ، تاریخ کا نصاب، سب کچھ کے باوجود بھی اتنی معلومات کی کمی تھی، تو آپ سوچئے کہ عام لوگوں کو کتنی معلومات ہوگی. تو انشاءاللہ اس سال یہ بہمنی دور حکومت، قطب شاہی دور حکومت، یعنی جنوب کی مسلم ریاستوں اور مسلم شاہوں کا کردار سامنے آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اہم عناوین ہیں، صوفیاء کرام کا کردار، تحریک شہیدین، تحریکات آزادی، تحریک دیوبند، تحریک علی گڑھ، تحریک ندوہ، تحریک خلافت، اور تحریکات، علمی تحریکات کا جب نام لے رہے ہیں تو جنوب ہند کی بھی بہت بڑی بڑی تحریکات ہیں. آپ ویلور کا نام سنا ہوگا آپ نے، ویلور کا نام، باقیات الصالحات کا نام، یہ وہ ادارے ہیں جو بڑے قدیم ہیں، بلکہ جو ہے خانقاہ لطیفیہ جو ہے دارالعلوم دیوبند سے بھی قدیم ہے. تو یہ اس طرح کی بڑی بڑی خانقاہیں آ رہی ہیں، اور آج جو یہ اب تک امن کا گہوارہ بنا نظر آ رہا ہے، اس میں کردار بہت بڑا ان بادشاہوں کا بھی اور ان بزرگان دین کا بھی رہا ہے. تو یہ کردار ہمارے سامنے آنا چاہیے تاکہ اس کردار کو ہم خود جانیں اور دوسروں کو ہم پیش کر سکیں کہ ہماری خدمات رہی ہیں، اور کس امن و امان کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور تعمیر میں بادشاہوں سے لے کر کے علماء اور صوفیاء نے ساتھ دیا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ آگے سے آنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حوصلہ اور ہمت کے ساتھ قبول بھی فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر کے جو مقصد ہے اس مقصد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلا ہمارا جو سیشن ہے وہ اگلا 16 جون کو ہوگا.